بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے بارے میں آج کی ویڈیو ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ جو چیزیں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے آپ لوگوں کو بتاتا ہوں ساری حدیث سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں کہ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کیا فرمایا ہوتا ہے۔ آج کی ویڈیو کے اندر نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا اور اس کی کیا فضیلت ہے، اس کی کیا اہمیت ہے، نماز کے بارے میں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، وہ ساری چیزیں آج کی ویڈیو کے اندر ہیں، وہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ اچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز کے بعد مسجدوں میں ٹھہرنا، یعنی نماز پڑھنے کے بعد مسجد میں ٹھہرے رہنا اور جماعتوں کی نماز کے لیے جانا، اور مشکل وقتوں میں مثلا سردی کے وقت کامل وضو کرنا۔ کامل وضو مطلب سنت کے مطابق وضو کرنا۔ بس جس نے ایسا کیا اس کی زندگی بھی اچھی ہوئی اور موت بھی اچھی ہوئی، اور گناہوں سے ایسا پاک و صاف ہو گیا جیسا وہ اس روز گناہوں سے پاک و صاف تھا جس دن اس کی ماں نے اس کو جنا تھا، یعنی جیسے وہ ابھی پیدا ہوا انسان ایسا ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تم نماز پڑھ چکو تو یہ دعا پڑھ لیا کرو، اللہم انی اسألک فعل الخیرات و ترک المنکرات و حب المساکین فاذا اردت بعبادک فتنۃ فاقبضنی الیک غیر مفتون۔ اے اللہ، میں آپ سے مانگتا ہوں بھلائی کے کام اور برائی سے پرہیز اور مسکینوں کی محبت، بس جب آپ اپنے بندوں کو کسی فتنے میں مبتلا کرنے کا ارادہ فرمائیں تو آپ مجھے اس حالت میں اپنی طرف اٹھا لیجئے کہ میں فتنے میں مبتلا نہ ہوا ہوں۔ اور فرمایا درجات میں ترقی کا باعث یہ چیزیں ہیں: خوب باہم سلام کرنا، درجات سلام کرنا، کھانا کھلانا اور شب کو نماز پڑھنا جب کہ لوگ سوتے ہوں۔ درجات میں ترقی کسی چیز میں بھی ہے، چاہے آپ وہ رزق میں ترقی ہے، کاروبار میں ترقی ہے، آپ کے مال میں ترقی ہے، کسی چیز میں بھی ترقی کے لیے یہ تین چیزیں بہت ضروری ہیں: سلام کرنا، کھانا کھلانا لوگوں کو، اور تہجد پڑھنا، شب میں نماز پڑھنا یعنی تہجد پڑھنا۔ یہ جو میں نے آپ کو ابھی چیزیں بتائی ہیں نا، یہ ہے کفارات و درجات۔ کفارات و درجات، کفارات کیا ہوتے ہیں وہ میں نے ابھی آپ کو، اس لیے پہلے میں نے یہ حدیث آپ کو بتا دی کہ مسجد میں ٹھہرے رہنا، جماعت کی نماز کے لیے جانا، مشکل وقتوں میں یعنی سردی میں کامل وضو کرنا، یہ ہوتا ہے کفارات نماز میں۔ اس لیے پہلے میں نے یہ بات آپ لوگوں کو بتائی تاکہ آپ لوگوں کو بات جو ہے وہ سمجھ میں آ جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اپنے پروردگار بزرگ و برتر کو نہایت ہی عمدہ صورت میں خواب میں دیکھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے دریافت فرمایا کہ یہ مقرب فرشتے کس بارے میں ہیں؟ جھگڑ رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا آپ کو خوب معلوم ہے؟ پھر بیان فرمایا اور اپنا ہاتھ میرے دونوں شانوں کے درمیان سینے پر رکھا تو اس کی ٹھنڈک یعنی راحت میں نے اپنے سینے میں محسوس کی۔ پس زمین و آسمان کی تمام اشیاء کا باوجہ اس کے فیض کے مجھ کو علم ہو گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محمد، اب تم کو معلوم ہوا کہ مقرب فرشتے کس بات پر بحث کر رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا جی ہاں، کفارات کے بارے میں۔ وہ کفارات آپ کو میں پہلے آلریڈی بتا چکا ہوں، اس لیے وہ میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے۔ اگر میں پہلے کفارات کے بارے میں یہ بات کرتا تو شاید آپ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی، اس لیے میں نے آپ لوگوں کو پہلے بتا دیا۔ جماعت کی اہمیت۔ حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص نماز با جماعت کے لیے مؤذن کی پکار سنے اور اس کی تابعداری کرنے سے یعنی جماعت میں شریک ہونے سے کوئی واقعی عذر اس کے لیے مانع نہ ہو اور اس کے باوجود وہ جماعت میں نہ آئے بلکہ الگ ہی اپنی نماز پڑھ لیں تو اس کی وہ نماز اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوگی۔ بعض صحابہ نے عرض کیا کہ حضور واقعی عذر کیا ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ جان و مال کا خوف یا مرض ہو۔ اتنی بڑی فضیلت ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی۔ اب جماعت کی نیت پر ثواب۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے وضو کیا اور اچھی طرح یعنی پورے آداب کے ساتھ وضو کیا، پھر وہ جماعت کے ارادے سے مسجد کی طرف گیا، وہاں پہنچ کر اس نے دیکھا کہ لوگ جماعت سے نماز پڑھ چکے اور جماعت تو ہو چکی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بندے کو بھی ان لوگوں کے برابر ثواب دے گا جو جماعت میں شریک ہوئے اور جماعت سے نماز پڑھی، اور یہ چیز ان لوگوں کے اجر و ثواب میں کمی کا باعث نہ ہوگی۔ یعنی اگر کوئی شخص جو ہے وہ اچھے طریقے سے گیا اور اس کی نیت یہ تھی کہ میں نماز جماعت کے ساتھ جا کے پڑھوں گا، مسجد میں پڑھوں گا، لیکن وہاں پہ جماعت ہو چکی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی جو ہے وہی ثواب عطا فرمائیں گے جو لوگ جماعت کے ساتھ جنہوں نے نماز پڑھی۔ پہلی صف میں نماز پڑھنے کی فضیلت۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پہلے اگلی صف پوری کیا کرو، پھر اس کے قریب والی، تاکہ جو کمی و کسر رہے وہ آخری صف میں رہے گی۔ اور یہ اکثر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ جو ہے نا جمعے کی نماز میں پیچھے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، آگے جگہ ہوتی جاتے ہی نہیں آگے، اتنی ان کو جلدی ہوتی ہے نماز پڑھ کے جانے کی، مسجد سے بھاگنے کی، کہ صفوں میں جگہ خالی ہوتی ہے پھر بھی آگے نہیں جا رہے ہوتے۔ تو اگر جان بوجھ کے اگر آپ صف خالی چھوڑیں گے اور اگر آگے
صف میں جگہ ہے اور آپ آگے نہیں جا رہے، ٹھیک ہے نا، اور آپ جگہ چھوڑ رہے ہیں، تو وہ بھی نماز نہیں ہوتی انسان کی جب تک صف آگے مکمل نہیں ہوگی۔ نماز با جماعت کی فضیلت و برکت۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا با جماعت نماز پڑھنا اکیلے نماز پڑھنے کے مقابلے میں 27 درجے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تنہا نماز پڑھنے سے ایک آدمی کے ساتھ نماز پڑھنا بہتر ہے، اور 2 آدمیوں کے ساتھ اور بھی بہتر ہے، اور جس قدر زیادہ جماعت ہو اسی قدر اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مدت نشاط تک نفل نماز پڑھو، اور جب سست پڑ جاؤ تو بیٹھ جاؤ، یعنی جب تک طاقت ہے تو نفل نماز پڑھتے رہو، اور جب طاقت ختم ہو جائے تو پھر بیٹھ جاؤ۔ تکبیر اولا، یعنی جو فرسٹ تکبیر ہوتی ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص 40 دن تک ہر نماز جماعت کے ساتھ پڑھے، اس طرح اس کی تکبیر اولا بھی فوت نہ ہو، تو اس کے لیے 2 براتیں ہیں، یعنی نجات ہیں، لکھ دی جاتی ہیں، ایک آتش دوزخ سے برات اور دوسری نفاق سے برات۔ یعنی 40 روز تک اگر کوئی انسان تکبیر اولا نہیں چھوڑتا، یعنی فرسٹ تکبیر نہیں چھوڑتا، تو اس کو 2 نجاتیں، ایک اللہ تعالیٰ اس کو دوزخ سے نجات دے گا اور ایک نفاق سے۔ جماعت سے عذر۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ انہوں نے ایک رات میں جو بہت سردی و تیز ہوا والی رات تھی، اذان دی، پھر خود ہی اذان کے بعد پکار کر فرمایا لوگوں اپنے گھروں ہی میں نماز پڑھ لو۔ پھر آپ نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور تھا کہ جب سردی و بارش والی رات ہوتی تو آپ مؤذن کو حکم فرما دیتے کہ وہ بھی یہ اعلان کر دے کہ آپ لوگ اپنے گھروں ہی میں نماز پڑھ لیں۔ تو یہ ایک رعایت دے دی شریعت نے کہ جب کبھی طوفان ہو، بارش ہو، تیز ہوائیں چل رہی ہوں، آندھی ہو، تو اس طرح کا کوئی بھی موسم ہوتا ہے تو اس میں آپ اپنے گھر میں ہی نماز پڑھ سکتے ہیں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ باقی بغیر کسی عذر کے نماز گھر میں پڑھنا، جماعت کے ساتھ نہ پڑھنا، تو اس کی ممانعت ہے، اس سے منع فرمایا گیا ہے۔ ہاں بیماری ہے، کوئی مرض ہے، کوئی خوف ہے، یہ کوئی طوفان ہے، بارش ہے، آندھی ہے، اس طرح کے کوئی بھی عذر جو ہوتے ہیں اگر وہ کوئی ہے تو پھر ٹھیک ہے، تو باقی یہ کہ انسان کو نماز جماعت کے ساتھ پڑھنی چاہیے، اور بہت ساری پریشانیاں انسان کی نماز کی وجہ سے ختم ہو جاتی ہیں۔ آج ہماری نمازوں میں کمی کوتاہیاں ہیں، پڑھتے ہیں تو لیکن ویسے نہیں پڑھتے جیسے حق ہے اس کا پڑھنے کا، تو اس وجہ سے بھی کمی کوتاہیاں رہ جاتی ہیں، اور ہماری پریشانیاں جو بڑھتی رہتی ہیں اس میں کمی نہیں آتی ہے۔ تو اس لیے نماز کا اہتمام کیا کریں، تہجد کا اہتمام کیا کریں، خشوع و خضوع کے ساتھ کیا کریں، پڑھا کریں، وضو بھی خشوع و خضوع کے ساتھ کیا کریں، پورا سنت کے مطابق وضو کیا کریں، جلد بازی نہ کیا کریں، ٹھہر ٹھہر کے نماز پڑھا کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس میں جو آپ کو سرور ملے گا، جو اس میں آپ کو مزہ آئے گا۔ اور نماز میں دل لگنے کے لیے بھی میں بتا دوں کہ 2-3 چیزیں ہوتی ہیں نماز میں دل لگنے کے لیے۔ ایک یہ کہ توجہ پوری ہو کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں اور اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ دوسرا یہ کہ جو بھی امام صاحب پڑھ رہے تھے اس کے معنی آپ لوگ ٹرانسلیشن یاد کر لیں، جب بھی وہ پڑھیں تو آپ کو اس کا